سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ ISPR کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم کی اپیلیں دائر کیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی پٹیشنز دائر کیں۔ 48 پٹیشنرز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظرثانی کے لیے ارسال کیا۔ دائر دیگر پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوگی۔ SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ SIFC کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیراعظم کو غیر ملکی سرمایہ کاری، تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت پر بریفنگ دی جائے گی۔ دیگر اہم فیصلے بھی متوقع۔ حکومت اور تحریک انصاف کی دوسری مذاکراتی بیٹھک کچھ دیر بعد ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں سپہر 3:30 بجے ہوگا۔ وزراء خیبر پختونخوا علی امین مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف 2 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ کمیٹی بانی PTI کی رہائی، دیگر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اٹھائے گی۔ حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل دے گی۔ تحریک انصاف کا مذاکراتی کمیٹی اجلاس سے قبل اہم فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق PTI کا آج مذاکرات کے دوران چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری نہ دینے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف دوسرے مذاکراتی دور میں شرکت کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹی ارکان نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ سب کو پتہ ہے، تحریری لکھ کر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا حکومت اتنی بااختیار ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے سکتی ہے؟ آج حکومت کے بااختیار ہونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ سٹاک ایکسچینج سال نو کے آغاز میں ہی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہونے لگی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس میں 1355 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,18,367 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس میں 2,200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ معیشت کی سائڈ پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں۔ پالیسی ریٹ 22 سے 13% پہ آ چکا ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ 5% کے ارد گرد آ چکی ہے۔ ابھی تو اس مہینے 5% سے بھی کم ریسنٹ نمبرز آئے ہیں۔ اور ریمیٹنسز میں الحمدللہ اچھا ٹرینڈ ہے، اضافہ ہو رہا ہے فورن ریمیٹنسز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ GDP گروتھ میں اکنامک ایکٹیویٹی کے چلنے سے اس میں بھی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے 13% پر آ گیا۔ پاکستان کی سفارتی تنہائی کا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ اڑان پاکستان کا پروگرام قوم کے سامنے پیش کیا۔ اڑان پاکستان 5 سالہ منصوبہ ہے۔ حکومت نے 2024 میں بہت سے چیلنجز کو بہتر انداز میں ڈیل کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ کو فرانس میں سفیر متعین کیا گیا۔ اگلے ہفتے سے نئے ترجمان بریفنگ دیا کریں گے۔ طویل مذاکرات کے بعد کرم میں امن قائم کرنے کی جانب پیش رفت۔ گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے تصدیق کر دی۔ کہا فریقین نے 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے۔ 45 افراد نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت فریقین کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ ہوا۔ فریقین مورچے ختم، بنکرز کی مسماری سمیت اسلحہ جمع کرائیں گے۔ معاہدے سے امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ متحدہ مجلس الوحدتین نے ملک بھر سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہر قائد میں سربراہ
مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، امید ہے اپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل ہوگا، تمام مظاہرین پرامن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں، بلاول بھٹو کراچی واقعے پر تحقیقات کرائیں، ان معاہدے پر عمل درآمد کے لیے حکومت سستی نہ کرے، بے گناہوں کا خون بہا کر انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی۔ احتجاج ہر شخص کا حق ہے جمہوری معاشرے میں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، مگر اس احتجاج کو بنیاد بنا کر جو عام پاکستانی ہے یا عام شہری ہے، چونکہ میں کراچی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، تو کراچی کے شہری کو تنگ کرنا یہ بھی کسی طور جو ہے وہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ پاکستان ایک معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے آپ کے سامنے، اور اس معاشی دلدل سے نکلتے ہوئے پاکستان میں اس معاشی ہب کراچی کا بہت بڑا کردار ہے، تو یقینی طور پہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی بھی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ان تمام معاملات میں، اور ان تمام معاملات میں ہم سب کو بہت ویجیلنٹ ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنا کسی طور پر قابل قبول نہیں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو کراچی کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے، کراچی کے امن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، جمہوری معاشرے میں احتجاج سب کا حق ہے، دیکھنا ہوگا شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کی سازش تو نہیں ہو رہی، پاکستان معاشی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارن گرفتاری اور اشتہاری قرار دیے جانے کا کیس، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیراعلیٰ علی امین کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارن گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وکلا نے پشاور ہائی کورٹ کا وزیراعلیٰ علی امین کی 32 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کا حکم نامہ عدالت میں پیش کر دیا۔ نئے سال کی نئی خوشخبری، وزیراعلیٰ پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی، 10 کلو واٹ تک 5 لاکھ، 15 کلو واٹ تک 7.5 لاکھ سبسڈی دی جائے گی۔ 1 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان ٹیوب ویل سولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور مغربی ہواؤں کی انٹری، ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، لاہور سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آزاد کشمیر میں 2025 کی پہلی برفباری اور بارش، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بارش اور برفباری کا سلسلہ 6 جنوری تک وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کے ڈیرے۔